آپ نے میری سٹیج پہ جو تقریریں کی ہیں میں نے زندگی میں کسی کو برا بلا نہیں کہا کبھی. کیوں کہوں؟ بنتا نہیں ہے ہمارا کسی کو برا بلا کہنا. یہ ہماری کمیونٹی ہے. آپ پوچھیں نا برادری، یہ ہماری ساری برادری ہے، بزنس برادری، اصل برادری یہ ہے. تو اس برادری کو مل کے جب تک یہ جماعت نہیں بنے گی یہ کرامات نہیں کر سکتے. ہاں ہمیں منصوبے بنانے چاہیے صحت کے متعلق. جس طرح میں خود بیٹھا ہوں، ہماری یہ بزنس کمیونٹی ہے نا، شیر نسیم صاحب بیٹھے ہیں، حاجی مراد صاحب ہیں، میں علامہ اقبال ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں، ارائی ہاسپٹل ہے، شیخ ہاسپٹل ہے، اور بہت اچھا کام ہوتا ہے. اور کیا آپ نے کوئی قانون سیکھنے کی تھی؟ اگر وہ قانون سیکھنی ہوتی تو اتوار کو اس وقت منظم کرنے نہ آتے. اتوار کے علاوہ آتے. اتوار کی صبح آئے اور اتوار کو رات 2:30 بجے تک لگے رہے. وہ کہتے ہیں طاقتور لوگوں پہ جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو بعض کا طاقتور اس وقت تو ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، اس وقت تو یہ عمران کی حکومت تھی. یہ دستگیر کا فنانسر ہے خرم کا. پہلے یہ خرم صاحب پہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ جگہ انہوں نے بیچی ہے، اور میں کہا وہ تو انہوں پیدا ہی نہیں سی ہوا جو رجسٹریاں ہوئی ہیں. اینٹی کرپشن کا کیا تعلق؟ بر وہ میں لاہور اٹکی ہوئی تھی، وہ وہاں جا کے پیش ہوئے جی ساڈا کی تعلق ہے، سانو کیا گیا جی جاؤ، وہ بھی مکر گئے. یہ ابھی کورٹ نے دوبارہ جب ہم انہوں نے رہا پھر دوبارہ کورٹ میں ہم نے گئے، وہاں کمیشن بنا، کمیشن وہاں آیا، اس نے کہا جی یہ جگہ ان کی ہے، یہ ڈی سی صاحب نے جو کام کیا ہے یہ تو کروا ہی نہیں سکتے. لیکن میں میاں سلیم کی بات کرتا ہوں، اس کے بیٹے کی جو اس کے بیٹے کا ڈفرنٹ مائنڈ ہے، ابھی وہ انمیچور ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں اربوں خربوں درود خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. ساگر کی دانے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم مختلف کاروباری، سماجی، سیاسی شخصیات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں. آج گجرانوالہ کی بزنس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی، بہت اہم شخصیت جو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں جن کو بادشاہ رنگ کی حیثیت حاصل ہے اور بہت ہی سینئر رہنما ہے اور بزنس کمیونٹی کے لیے طویل خدمات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانی خدمت کے مختلف تنظیموں اور اداروں سے بھی وابستہ ہے اور اس حوالے سے ان کا ماشاءاللہ بہت سا کام ہے. میں بہت شکر گزار ہوں سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس چیئرمین ون یونٹی گروپ جناب میر صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت دیا. بٹ صاحب یہ بتائیں کہ جو دو بڑے گروپس تھے چیمبر آف کامرس میں جو سیاست کہتے ہیں کہ ایک دم سے بدل گئی، یونٹی اور ون یونٹی گروپ کا الائنس کن بنیادوں پہ ہوا؟ وہ کون سے اصول تھے جن کو چل کر آپ کا اتحاد ہوا؟ پہلے تو بہت گرما گرمی. آپ نے میری سٹیج پہ جو تقریریں کی ہیں میں نے زندگی میں کسی کو برا بلا نہیں کہا کبھی. کیوں کہوں؟ بنتا نہیں ہے ہمارا کسی کو برا بلا کہنا. یہ ہماری کمیونٹی ہے. آپ پوچھیں نا برادری، یہ ہماری ساری برادری ہے، بزنس برادری، اصل برادری یہ ہے. تو اس برادری کو مل کے جب تک یہ جماعت نہیں بنے گی یہ کرامات نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ مدینہ میں مکہ میں 10 سال تبلیغ کرتے رہے، کچھ نہیں بنا. 300 بندہ مسلمان ہوا. مدینہ میں گئی، جماعت بنی، لہرا بہرا ہو گئی، ساری دنیا میں اسلام پھیلا. تو کوشش یہ کریں اپنے مفادات کو نیچے دفن کریں اور اس شہر کے لیے آئیں، کام کریں. اچھا بٹ صاحب، یہ جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے کچھ منصوبے مکمل نہ ہو سکے، لیکن اگر آپ سے پوچھیں کہ چیمبر آف کامرس، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے کریڈٹ پہ کیا ہے اب تک، تو کوئی بڑی بڑی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں کہ گجرانوالہ چیمبر میں ہم دیکھیں پاکستان میں جو اچھی سٹیٹیں بنی ہیں نا، یہ گجرانوالہ چیمبر نے بنائی. تینوں سٹیٹیں، 4 بھی ہم نے بنائی، 3 بھی ہم نے بنائی. اور اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس کا بیسکلی بزنس جو ہے نا، اور میں آپ کو بہت چیزیں بتا سکتا ہوں. سڑکوں کے لیے ہم نے پیسے دیے تھے، انڈر پاس یہ جو پہلا بنا جو خراب آیا وہ بھی ہم نے پیسے دیے تھے، جو لائٹنگ کے لیے تھی یہ بھی ہم نے پیسے دیے تھے، یہ ہاسپٹل اپ گریڈیشن کے لیے بھی پیسے ہم نے دیے تھے. وہ بہت سی چیزوں میں ہم انوالومنٹ کی. لیکن بدقسمتی سے بیوروکریسی، اصل یہ کام تو ہے حکومتوں کا، چیمبروں کا کام نہیں ہے. یہ چیمبروں کا کام ہے وی آر پروٹیکٹ دا پیپل آف دا بزنس کمیونٹی، ان کو پروٹیکشن کرنا اور ان کے کاروبار کو پروٹیکشن کرنا، اور گورنمنٹ اور اپنے بزنس مین کے درمیان پل بننا. یہ بینیفٹ. ہاں ہمیں منصوبے بنانے چاہیے صحت کے متعلق.
جس طرح میں خود بیٹھا ہوں. ہماری یہ بزنس کمیونٹی ہے نا, شیر نسیم صاحب بیٹھے ہیں, حاجی مراد صاحب ہیں, میں علامہ اقبال ہاسپٹل میں بیٹھا ہوں, ارائیں ہاسپٹل ہے, شیخ ہاسپٹل ہے, اور بہت اچھا کام ہوتا ہے کیونکہ ہمارے چیمبر کے کام ہے, بزنس کمیونٹی کے کام ہے. سول ہاسپٹل میں بھی کافی بالکل کام ہم نے کیے, آپریشن تھیٹر ہم نے بنا کے دیے ہوئے ہیں, گائنی وارڈ پوری میں نے بنا کے دی ہوئی ہے. میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, ہم جو ہو سکا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, وہ اپنی پبلسٹی کے نہیں کرتے, اور آج بھی کرتے ہیں, جو ان کو کبھی ضرورت پڑتی ہے تو دیتے رہتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب ہم سارے اکٹھے ہوں گے ہم گورنمنٹ سے بڑے پروجیکٹ لے سکتے ہیں. سیالکوٹ والے لیتے ہیں, ناؤ اپنا ایئرپورٹ بنایا انہوں نے, 70% گورنمنٹ کے پیسے ہیں, جگہ ساری الاٹ وہاں سے کرائی, کٹھے تھے نا, جماعت کرامات کرتی ہے. تو اس طرح جب ہم سب کٹھے ہوں گے تو بہت بہتر ہو سکے گا. اور سب بجٹ آنے والا ہے اور صورتحال جو معاشی ہے ملک کی وہ آپ کے سامنے ہے, اور بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. اس میں آپ بزنس کمیونٹی کے نمائندے کے طور پر کیا تجاویز آپ دینا چاہیں گے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, اور بزنس کمیونٹی اپنا کیسے رول پلے کر سکتی ہے معاشی صورتحال کی بہتری میں؟ بس یہ بدقسمتی کہہ سکتا ہوں اس ملک کی کہ ہمارے ہاں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی نا اس ملک میں, کچھ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. صاحب آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں, یہ لازم و ملزوم. بدقسمتی سے پچھلے 3-4 سال سے جو افراتفری, جو ایک دوسرے کو لان تان ہو رہی ہے, چور ڈاکو, اس کو گالیاں, جنگ کا ماحول ہے, اس میں اس ملک کا کوئی بہتری نہیں ہونی, بیڑا غرق ہونا ہے, اور وہ ہو رہا ہے. کیا تجویزیں کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے گورنمنٹ کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. فارن ایکسچینج, لوگوں کے پیسے دیں تو فارن ایکسچینج ختم, ادھار کے رکھے ہوئے ہیں فارن ایکسچینج ہم نے. وہ بھائی ہمارا ٹوٹل بجٹ ادھار پہ ویسٹ کرتا ہے. کوئی ادارہ, کوئی کمپنی ادھار پہ چل سکتی ہے؟ ہمارے حکمران, ہماری سیاسی جماعتیں, میں کسی ایک پولیٹیکل بات میں سارے قصوروار ہیں, اس میں بھی قصوروار ہوں, آپ بھی قصوروار ہیں, دوسرے بھی, شیر ہم سارے ڈال رہے ہیں. جب تک یہ قوم نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ نہ کیا کہ ان ایسی چیزوں سے دور رہا جائے اور سیاست سے پرہیز کی جائے, الیکشن کروائیں 5 سال کے لیے, دیں موقع ان کو, یا کام کریں. اور یہ جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی یہ معاملات نہیں صحیح ہوں گے, قطعاً نہیں صحیح ہوں گے. یہ سب باتیں اور برا حال ہوگا. جس طرح یہ ضد میں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کی, یہ معاملات غلط طریقے سے آگے کی طرف جائیں گے, بہتری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں, میں خود بھی مسلم لیگی ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں ووٹر ہوں ان کا, میری خواہش ہے کہ یہ اچھا کام کریں, لیکن انوائرمنٹ آپ کے پاس جو نظر آ رہا ہے نا, اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. اب ہر چیز IMF کے اوپر ڈپینڈ کی ہوگا. جس دن IMF سے یہ سائن کریں گے کچھ حالات ان کے بہتر ہو جائیں گے, لیکن وہ مستقل حل نہیں ہے, عارضی طور میرے بھائی. وہ وقتی طور پہ ڈالر بھی نیچے آ جائے گا, کچھ چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی. لیکن جس طرح میں چیمبر میں کہہ رہا ہوں نا مل کے, اسی طرح اگر یہ پاکستانی سیاسی جماعتیں کٹھی نہ ہوئیں, معیشت, جس طرح شہباز شریف یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, معیشت پہ ڈائلاگ ہونے چاہیے. اور صاحب ہم ٹیکس بھی تو نہیں نہ دیتے, یہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے, ٹیکس اس طرح سے جس طرح دینا چاہیے, یہ الگ بات ہے. تو آپ اپنے جو چیمبرز, کیا اس میں رول ٹیکس کلیکشن میں, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے آپ ٹیکس اکٹھا کرنے میں بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دنیا میں ٹیکس اکٹھا کرنا تکلیف دہ عمل ہے. جو بھی دنیا میں ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹیں کرتی ہیں, میں اور آپ نہیں کر سکتے. حکومت کی مدد تو کر سکتے ہیں آپ. ہاں, مدد ہم تیار ہیں کرنے کو, ہم نے کبھی اپوز تو نہیں کیا ان کو. آپ کی جو تاجر تنظیمیں ہیں یہ سارے اپنے اپنے بازاروں میں, انہوں نے کرنا ہے خود, بیوروکریسی اچھی لائیں, اچھے طریقے سے ٹیکس کلیکشن کریں, کسی کو اعتراض ہے. یہ جو موجودہ نظام ہے یہ ظلم کا نظام ہے, ایک دے رہا ہے ایک نہیں دے رہا, غیر منصفانہ, سب کے لیے, سب سے لیں, کسی کو مت چھوڑیں. صحیح ہے. جو اس ملک میں پیسے کماتا ہے وہ چاہے زراعت سے کمائے چاہے جس سے بھی کمائے, تھوڑا دے دے, ٹیکس دے ضرور. اور جتنا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس ملک میں رشوت چلی جاتی ہے. لوگ 10,000 ٹیکس نہیں دیتے, 20,000 رشوت دے دیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ محکموں سے بچنا چاہتے ہیں, محکموں کے رگڑوں سے بچنا چاہتے ہیں. یہ نظام کسی کو
نافذ ایسا کرنا پڑے گا اس ملک میں. یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. غیر معمولی اقدامات ایک دن تو ہاں ایک دن لے لیں. پیٹرول کا ہے نا 60 روپے نافذ کر دو ایک دن ٹیکس. یار فکس لینا ہی لینا ہے, چڑھنا ہی نہیں. کوئی ٹرانزیکشن جو ہوگی, کوئی ٹرانزیکشن چھوڑی نہیں جائے گی. ہر بینک کی ٹرانزیکشن چیک کی جائے سب کے گی. لیے ہو جائے گا تو کسی کو ترقیات اعتراض ہے. دیکھیں نا وہ کسٹم پہ ہم جاتے ہیں نا, پورا ٹیکس کو جیسا سب دے گئے آ جاتے. ہم نے تو کبھی میں 2 نمبری کام نہیں. آپ کے پاس پنجاب میں ماشاءاللہ ہم بجلی کا بل دیتے نہیں ہیں, جتنا استعمال کرتے ہیں دیتے ہیں نا, تو کسی کو تکلیف نہیں ہے. اگر آپ دیں اور ساتھ والا چوری کرے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تکلیف ہوگی نا. میں رستہ بھی ڈھونڈوں گا. تو یہ ایک کرے گی دوسرے کے مخالف ہو جائے گی. یہ کنسنس قومی لیول پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. یہی بات جو مساق معیشت کے اور گرینڈ ڈائیلاگ, یہاں گرینڈ ڈائیلاگ کر کے اس پہ کمپرومائز نہ کریں. دیکھو اگر یہ پاکستان ہے تو سیاست بھی ہے. یہ ملک ہی نہ رہا تو پھر سیاست کیا کسی نے کرنی ہے؟ خاک کرنی ہے. یہ سمجھنا چاہیے ہمارے لیڈروں کو, یہ تمام پولیٹیکل پارٹی کو میں کہتا ہوں کہ خدا را سمجھیں یہ ملک ہے تو آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں. جو ابھی یہ ان کے کردار ہیں ہمارے پولیٹیکل فیکٹر میں, یہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ مٹانے کے ہیں, یہ بچانے کے نہیں ہیں. ابھی آپ نے ایک تجویز دی, آپ کا ایک بیان سامنے آیا ہے گیپکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حوالے سے, آپ اس کے خود بھی ممبر رہے ہیں. وہ کیا تجویز ہے آپ کی, آپ ناظرین کے لیے؟ میں کیونکہ خود بھی 6 سال میں ڈائریکٹر رہا ہوں گیپکو کا, 3 سال میں ڈائریکٹر رہا اور 3 سال میں چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر رہا. رانا اشرف صاحب سی او تھے, اس کے بعد مجوکا صاحب آئے. اگر آپ گیپکو کی تاریخ میں دیکھیں, اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں چیمبر جو اس ڈویژن میں ہیں, مین چیمبر گجرانوالا, سیالکوٹ اور گجرات, انہوں تینوں سے نمائندگی آتی تھی اور یہ نظام کو 9 سال چلا. بہترین نتائج تھے, بہترین. ہمیں انڈرسٹینڈنگ, ہمیں پتہ ہوتا تھا کتنی بجلی آ رہی ہے, کتنی جا رہی ہے, کتنے لان لاسز ہو رہے ہیں. ہم لوگ آگے چیمبر کو بتاتے ہیں. ابھی ہم سی او سے پوچھتے ہیں, سی او آگے کچھ اور بتاتا ہے, کچھ چیزیں ہمیں وہ نالج ہوتا تھا کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹر میں ہم خود بیٹھے تھے. پھر ہم پرچیزنگ, جو گیپکو نے پرچیزنگ ہمارے دور میں کی ہے پورے پاکستان میں مثال دیکھی جاتی تھی, کیونکہ ہم میٹل کا کام کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. یہ جو ابھی بورڈ آف ڈائریکٹر کراچی سے بیٹھا ہے, کوئی حیدرآباد سے بندہ, انہیں انگریزی اچھی آتی ہوگی, ضرور بالکل آتی ہوگی, انگریزی میں اچھے بولے تھے انہیں, لیکن نان ٹیکنیکل بندے ہیں. اوپر اس سے میں وہ دیکھ کے حیران گیا, وہ لاکھوں روپیہ مہینہ وہ لے جاتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹر کا مہینے میں ایک اجلاس ہو جائے تو 2 گھنٹے میں معاملہ سارے ختم ہو جاتے ہیں 3 گھنٹے میں. وہ 3 دن لگے رہتے ہیں ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا, میں نے چیمبر سے بھی کہا ہے وہ بھی لکھے, میں وزیر اعظم سے, وزیر توانائی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پر اس کو ختم کیا جائے. وزیر توانائی تو آپ کے اپنے ہیں, تو سر گورنمنٹ از اے گورنمنٹ. بینگ اے, میں اپنے ایک رشتہ داری ہونی ہے کسی, وہ علیحدہ بات ہے. بینگ اے میں انڈسٹریلسٹ, میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں. اپنے ہیں اور اپنے شہر کے ہیں, بالکل ان کو کہیں گے, کہا بھی ہے ہم نے, وہ اس کا بارے دیکھ رہے ہیں. لیکن ہماری ریکویسٹ ہوگی پوری بزنس کمیونٹی کی طرف سے کہ نمائندگی ہمارے تینوں چیمبر کی ہونی چاہیے. بورڈ آف ڈائریکٹر بالکل یہاں کا بندوں کا ہونا چاہیے جن کے اسٹیک یہاں پہ ہیں, باہر کے بندوں کا کوئی تعلق نہیں. غیر متعلقہ لوگ, غیر متعلقہ کراچی بورڈ میں بھیجے انہیں. دیکھو ادھا کراچی چوری کرتا پیا, حیدرآباد سارا کرتا پیا. اللہ کا فضل ہے, ہمارے پاس تو چوری ہے ہی نہیں. یہ تو ایک بہترین, آئسکو اور گیپکو 2 بہترین کمپنی ہیں, بہت اچھی ہے. ہمارے صنعت کار بجلی کا بل دیتے ہیں پورے. تو یہ پہلی فرصت میں یہ کام ہونا چاہیے. مطلب گجرانوالا میں جو ہے بزنس کمیونٹی کے بڑے مسائل حل طلب کون کون سے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں یہاں پہ؟ گجرانوالا میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھاپے پڑتے ہیں, یہ جو ماحولیات کا معاملہ ہے اس میں, یہ دیکھیں میں بینگ انڈسٹریلسٹ, یہ مسئلہ تو ہے ماحولیات کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کہیں, میں یہ کہوں کہ نہیں ہے, لیکن اسے حل غلط طریقے سے کیا جاتا ہے. جو اس کے لاز بنے تھے نا, اس وقت اللہ جنرل نصیب کرے, وہ ہمارے کمشنر یہاں ہوتے تھے, اس وقت یہ جو لاز بنے ہوئے ہیں نا وہ یورپین سٹینڈرڈ کے بنے ہوئے ہیں. کیا یہاں ماحول یورپین ہے؟ تو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ان کو کہاں پہ امپلیمنٹ, گراؤنڈ ریالٹی دیکھنی ہے. گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کے آپ منصوبے بنائیں تو پھر لوگوں کو آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اس لاز پہ آپ امپلیمنٹ کریں گے جو پاسبل ہی نہیں ہے. جب چیز پاسبل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا فائدہ, پھر اس یہی ہوگا
وہ چھاپے ماریں گے، پیسے لیں گے، چھوڑ دیں گے، اگلے دن لوگ پھر وہ کام چند دن کے لیے مہم شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ٹھوس ہو جاتی ہے، فضول، ویسٹ آف. بلکہ وہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، جب آپریشن شروع ہوتا ہے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں. آپ دیکھیں اس ویسے کے ویسے چل رہے پلانٹ بنے ہوئے ہیں. یہ یہاں تک ڈپارٹمنٹ یہ ہے کہ وہ کوئی ریکمینڈ نہیں کر سکتا کہ یہ پلانٹ لگا دیں. اس ڈپارٹمنٹ کے پلے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جاؤ انٹرنیٹ سے لو، انٹرنیٹ سے دیکھیں تو 5 ملین کا پلانٹ لگتا ہے. 5 ملین میں 5 کارخانے لگ جاتے ہیں، 6 تو پلانٹ لگائیں گے وہ بھائی. تو وہ تو دس رہے کہ ایک ماڈرن دنیا دے وچ اس طرح ہونا چاہیے. تو پھر اسی طرح لوگ پھر بیچارے پیسے بھی لگاتے ہیں، خچل خراب بھی ہو رہے ہیں. کوئی پالیسی نہیں ہے اس میں، اسے سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ماحولیات کا بالکل ہے، اس میں نہیں ہونا چاہیے. بہت سی ہماری ڈائنگ ملیں ہیں اور ہمارے چڑھے ہمارے پٹھیوں کے پیچھے ہیں، اور بہت سی ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، سرامک سیکٹر ہے، ایلومینیم سیکٹر ہے، اسٹینلیس اسٹیل ہے، پھر اسٹیل فرنسز ہے. یہ بہت سے ایک پیرامیٹر سیٹ کر کے انہیں بنا دیں کہ یہ چیز ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ لگا لو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا تو وہ لگا لیں گے. اور سب 2-3 چیزیں بتا دیجئے ایک بزنس مین کی آسانی کے لیے، کیا ایسے 2-3 کام کر دیے جائیں اگر تو اس کا بزنس بھی فروغ پا سکتا ہے اور غیر ضروری پریشانی سے بھی بچ سکتا ہے. ایک تو میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے، اگر اس ملک میں بزنس کرنا چاہتے ہیں نا تو ریئل اسٹیٹ کے کاروبار پہ قابو پائیں. اگر ریئل اسٹیٹ اسی طرح چل رہا ہوتا تو ساگر صاحب کسی نے کام نہیں کرنا. مطلب کیا بند کر دیں؟ نہیں، اس پہ چیک اینڈ بیلنس لائیں، اسے ٹیکسز کریں. تو کہتے ہیں جی ریونیو بڑا آتا ہے وہاں سے ریونیو کیا آتا ہے؟ یہ ملک چل رہا ہے. کوئی بندہ بھی انڈسٹری میں آنے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں پچھلے 10 سال 5 سال میں دیکھیں کون سی فرمیں کاغذوں میں فرمیں بنتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ہم نے ٹائر فیکٹری 2011 میں لگائی تھی. آج ایک فیکٹری نہیں لگی، نہیں ایک فیکٹری نہیں لگی. 8 لاکھ کا ایکڑ تھا، 8 کروڑ کا ہو گیا. ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں تو سر کیوں فیکٹریاں لا لی ہیں، تو جگہ ہی لے لینے، بغیر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دو. بغیر جاؤ، ہاں تائیوان ہے، کوریا ہے، جنہوں نے ترقی ہے، جاؤ 1.5 فٹ جگہ لے کے دیکھو، بین ہے. انہوں نے کہا یہ کام، یہ جو رہائشی اسکیمیں ہیں بنانا، یہ پبلک کا کام نہیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ہم بنا کے دیں گے رہائشی اسکیمیں. یہ آپ نہر کے اوپر دیکھیں، سب سوسائٹیاں بن گئی ہیں، بہترین زمین، نہری پانی، زرعی، بہترین چیزیں، سبزیاں آتی تھیں. وہاں پہ سٹی بن گیا، تو سب بن گیا، کنال بھی بن گیا. یہ کس نے روکنا تھا؟ ہاں. دوسری، ٹیکسیشن کا نظام منصفانہ اور ایک جیسا کر دیں، ورنہ یہ نہیں چل نہیں رہا اور چلے گا بھی نہیں. ایک جیسا ہوگا، کسی کو پرابلم نہیں، خود بہت ٹیکس دیں گے لوگ. دنیا نے، آپ امریکہ، یورپ دیکھو، کوئی چھاپے نہیں بکتے وہاں، کوئی کسی کی پڑتالیں نہیں ہوتی. نظام ایسے بنایا ہیں انہوں نے کہ آپ جب اس میں جائیں گے آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. یہاں پہ ہمارے بیوروکریٹس، ہماری گورنمنٹ ایسے لاز بناتی ہیں، خود بتاتی ہیں اینج کر لو تو اینج بن جاؤ، ہماری جیب میں ڈال دیں، آپ گورنمنٹ کو کچھ بس. نہیں. اچھا بٹ صاحب، آپ بڑے قانون پسند ماشاءاللہ، ایک اچھے معزز شہری ہیں اور بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ. آپ کی فیکٹری کس قانون کی زد میں، خلاف ورزی کی زد میں آ کے، مجھے یاد آ گیا ہاں جی، وہ گرا دی گئی. اور جب میں وہاں دیکھنے گیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جس ملک میں انڈسٹری کی بڑی ضرورت ہے اور روزگار کی بڑی ضرورت ہے لوگوں کو، وہاں پہ کتنے مزدور بے روزگار ہوئے ہوں گے. اور وہ کس معیار کی وہ بلڈنگ تھی جیسے وہ گری پڑی تھی وہاں پہ. تو کیا آپ نے کوئی قانون شکنی کی تھی؟ اگر وہ قانون شکنی ہوتی تو اتوار کو اس وقت منظم کرنے نہ آتے، اتوار کے علاوہ آتے. اتوار کی صبح آئے اور اتوار کو رات 2:30 بجے تک لگے رہے. وہ کہتے ہیں طاقتور لوگوں پہ جب ہم ہاتھ ڈالتے ہیں تو بعض کا طاقتور، اس وقت تو ہماری گورنمنٹ نہیں تھی، اس وقت تو یہ عمران کی حکومت تھی نا. لیکن اس کا ہمارے پاس کورٹ کیس تو ایک علیحدہ ڈگری تھی، ہمارے حق میں ڈگری ہوئی تھی. تو چھوٹی سی تفصیل آپ کو بتا دوں. 1958-56 میں میرے والد نے جگہ خریدی، میرے دادے نے خریدی وہ جگہ، جی شمس آباد. ٹھیک ہے. اس وقت وہاں چھپڑ تھا.
جب وہ خریدی ہم لوگوں نے 72 تک یہ خریدی ہم نے, جگہ بھری, ہم نے کمیٹی کو بلایا, یار ہمیں یہ نقشہ پاس کر. انہوں نے کہا میجرمنٹ کر کے نشاندہی کر کے نقشہ پاس کر. پہلا نقشہ 1971 کو میرے والد صاحب نے بنایا, میں اس وقت شاید کوئی 6-7 سال 8 سال کا تھا. دوسرا نقشہ انہوں نے 79 میں بنایا, تیسرا نقشہ 82 میں بنایا. یہ 3 نقشے بنے ہوئے ہیں, نشاندہیاں ہوئی ہیں محکمے کی, ٹھیک ہے. یہ معاملہ اٹھا تھا آج سے کچھ 8-10 سال پہلے. نبیل عوان صاحب تھے یہاں, انہوں نے کہا یہ محلہ شمس آباد میں بالکل آگے پیچھے نمبر ہوں گے. میں پکا نہیں کہہ سکتا کیونکہ چپڑ تھا پورا محلہ جو ہے نا, وہ محلہ ہو گیا. انہوں نے کہا سانو کیا جی تھوڑا بھی کوئی دوکھ نال آیا. میں کہا یار دوکھ نال ثابت کر کے دوکھ نال لے لو ساڑی جی دے سانو ساری جگہ دس دیو. سارے کو رجسٹریاں ہیں, ہمارے پاس 15-15.5 کنال کی ملکیت ہے. ہماری فیکٹری اس وقت 12.5 کنال میں ہے. ایک دن پہلے نہیں ابھی بھی ہے, ٹایا ہے ساڈے کول, ساری ملکیت ہے ساری. کوئی مائی کا لال ابھی تک وہاں قبضہ نہیں کر سکا. ٹا کے نس گئے سن, بیٹھے نہیں ہوتے کوئی. وہ جو دانش صاحب تھے وہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے یہاں پی ٹی آئی کے ایک بڑے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا جی تہاڈی یہ فیکٹری ساڈا کوئی تعلق نہیں, 12-13 مرلیاں دا فرق ہے, وہ کٹ دے. میں کہا جی وہ ساڈے کو پیسے لے لو, یہاں ساڈے کو واپس لے لو. 100 طریقے ہو سکتے ہیں. آخری جو نشاندہی ہوئی ڈیجیٹلی, نیسپا کی ٹیم آئی, 6 مہینے لگے رہے, وہ رپورٹ بنی. وہ جب رپورٹ بن گئی انہوں نے کہا جی 12-13 مرلے کا فرق ایک سائڈ تھا. جب گئی ڈی سی صاحب تھے سہیل صاحب, انہوں نے کہا یار تو کام ہوگا. پھر وہ ڈی جی صاحب آ گئے, گور صاحب, ساڈے گجرانوالا کے 2-3 ہیں بندے ماشاءاللہ یہاں پہ جو کم سوچ, میں سمجھ کہتا ہوں گٹھیا قسم کے ہیں جو پولیٹیکل. انہوں نے جا کے کہا جی بٹ صاحب نوانی تسنا یہ دستگیر کا فنانسر ہے خرم کا. پہلے یہ خرم صاحب پہ الزام لگتا رہا ہے کہ یہ جگہ انہوں نے بیچی ہے, اور میں کہ وہ تو انہوں پیدا ہی نہیں سی ہوا ہے جدو رجسٹریاں ہوئی ہیں. ہاں یہ نیب میں کیس کیا, نیب میں گیا, انہوں نے کہا جی یہ ساڈے والا کیس نہیں, جاؤ. اینٹی کرپشن میں گیا, ہم لوگ وہاں گئے. اینٹی کرپشن والوں نے کہا اس کی نشاندہی کرائیں. وہ نشاندہی اینٹی کرپشن کی ہدایت پر ہوئی آخری. اسے انہوں نے جا کے ہیلڈ کرا دیا کہ جیسے نہیں مانتے. محکمے گئی سانو اتوں آرڈر آ گیا نہیں مانتے. ہم نے اسی ہائی کورٹ جا کے ریٹ کر کے ہم نے اس کی کاپی لے لی. وہ کاپی سانو مل گئی. وہ نشاندہی کی تھی مکمل سی. جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا جی بس بٹ صاحب اندر کرانا. چلو آپ چلو قبضے کا کیس بنتا ہے اگر ہو بھی تو قبضہ اینٹی کرپشن چاہتا ہے 440 لگتی ہے نا اتنے, وہ تھانے سے مانتا ہو جاتی. اینٹی کرپشن کا کیا تعلق تھا. بر وہ میں لا ریٹ کی ہوئی تھی, وہ گاؤں جا کے پیش ہوئے جی ساڈا کی تعلق ہے, سانو کیا گیا جی جاؤ, وہ بھی مکر گئے. یہ ابھی کورٹ نے دوبارہ جب ہم انہوں نے ڈھایا, پھر دوبارہ کورٹ میں ہم نے گئے, وہاں کمیشن بنا, کمیشن وہاں آیا, اس نے کہا جی یہ جگہ ان کی ہے, یہ ڈی سی صاحب نے جو کام کیا ہے یہ تو کروا ہی نہیں سکتے. وہ دانش نے انہیں اپنے دفتر بیگ نشاندہی کہ نوی بنا لئیے. یہ تو کورٹ سول کورٹ کے آرڈر سے ہونا تھا, یہ تو کر ہی نہیں سکتا. وہ ہائی کورٹ کا ہم نے چیلنج کیا, وہاں سے نیچے آیا. اب وہ کورٹ یہاں لوور کورٹ میں چل رہا ہے. دوبارہ فیکٹری بنائیں گے وہاں؟ بالکل بنائیں گے, وہ ہماری جگہ ہے یار. مشینری آپ کی ٹھیک حالت میں ہے؟ نہیں, آدھی مشینری خراب ہوئی ہے, انہوں نے ڈیمیجز کلیم کیے ہوئے ہیں ان پہ. ہاں مشینری بھی آپ کو نہیں اٹھانے دی نا یار. ہمیں تو ہم نے کہا تھا 5-4 گھنٹے دے دیں. 10 پریزیڈنٹ ساتھ ہی تھا میرے شعیب بھی. میں نے کہا ایک گھنٹہ نہیں دینا, سانو بنی والا سے آرڈر ہے, بنی گالا سے آرڈر ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن. انہوں نے کہا بیٹھ صاحب سانو تو کوئی پرابلم نہیں ہے صاحب. انہوں نے کہا بس یہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیکٹری کو نیچے کرایا جائے اور آپ کا نام چلایا جائے. چلا لو کا بھائی, باقی بھی جڑی ہیں نا بٹھا لو تسی. پہلے تو ہم ایک ہی گروپ تھا ہمارا سب کا, تو اس میں سے پھر 2 گروپ ہم لوگوں نے پرانی باتیں کرتا تھا. 2 گروپ ایک یونٹی کے ساتھ ہوا اور ایک ون یونٹی کو مینیج کرتا تھا, اور 1 یونٹی کو شیخ نسیم صاحب. ہمارا ایگریمنٹ شیخ نسیم 2014 میں ہوا, 2015 میں ہوا. 2015 میں ہوا, 2016 میں ہوا, 2017 میں ہوا, 2018 میں ہوا. 2019 میں ہوا. 2020 میں ہوا. 2021 میں ہوا. 2022 میں ہوا. 2023 میں ہوا. 2024 میں ہوا. 2025 میں ہوا. 2026 میں ہوا. 2027 میں ہوا. 2028 میں ہوا. 2029 میں ہوا. 2030 میں ہوا. 2031 میں ہوا. 2032 میں ہوا. 2033 میں ہوا. 2034 میں ہوا. 2035 میں ہوا. 2036 میں ہوا. 2037 میں ہوا. 2038 میں ہوا. 2039 میں ہوا. 2040 میں ہوا. 2041 میں ہوا. 2042 میں ہوا. 2043 میں ہوا. 2044 میں ہوا. 2045 میں ہوا. 2046 میں ہوا. 2047 میں ہوا. 2048 میں ہوا. 2049 میں ہوا. 2050 میں ہوا. 2051 میں ہوا. 2052 میں ہوا. 2053 میں ہوا. 2054 میں ہوا. 2055 میں ہ
اس میں سینئر بندے وہی تھے، ہیڈ وہ کرتے تھے، ملک ظہیر صاحب تھے، رانا شجاع۔ مجھے زیادہ تقریر کرنے والے میاں سلیم صاحب تھے، مجھے قائل کرنے والے ملے کے دوستوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ بہرحال ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہو گیا 50-50 پارٹنرشپ۔ پہلے ہم 2 سال ہارے، پھر علیحدہ ہو گئے، پھر ہمارا پیچ اپ ہو گیا۔ تو وہ 50-50 تھا ہر معاملے میں کہ 1 سال صدر ہمارا ہوا ہے تو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہو گئے، جو بھی معاملات تھے بڑے خوش سلوکی سے ہمارے، کیونکہ ان کے ساتھ پہلے بھی ہم لوگ کٹھے چلتے رہے تھے، ہمیں اس میں پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم میں سے بھی کچھ لوگ نکلے، جس میں سے ادھر سے یونٹی گروپ سے نکلے کچھ لوگ، انہوں نے جا کے شیخ حسن صاحب نے پرانے جو فاؤنڈر تھے ان کے ساتھ جا کر بنا دی۔ بہرحال بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال میں ہم نے الیکشن لڑا، اس میں ہمارے ساتھ کچھ منافقت بھی تھی ہمارے گروپ میں سے کچھ لوگوں کی، اس میں ہمارا گروپ نہیں، یونٹی گروپ کی بات ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ بہرحال ہم نے وہ الیکشن اللہ کا فضل ہے جیتا، اس کے بعد پھر ہمیں وائس پریزیڈنٹ ہمیں قربانی بھی دینی پڑی، جو ان سے وعدہ کیا جو میاں سلیم صاحب نے بھی وقاص کی شکل میں۔ لیکن بدقسمتی سے کہہ سکتا ہوں جب یہ ہم جیت کے بیٹھ گئے تو ان میں زیادہ اختلافات بڑھ گئے، پر ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں سلیم سیدھے کا اچھا ہے، بڑی عمر کا ہے، سنجیدہ بھی ہے، اس کے لیے بہت سا الزام پہلے بھی لگ رہا ہے کہ شاید میاں صاحب 2 سال سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے۔ احساس لوگ اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی حفاظت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے بنانا ہو تو ہماری بھی جان آ جائے، آپ کو بھی پتا ہے چیمبر کے لیے بنا ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں ایسے پر جھنڈے کہ اپنے گروپ کو مضبوط کرنے کے لیے، پر ان کا حق ہے، کسی کو ہم باہر روک تو نہیں سکتے، اور وہ بندہ اپنا گروپ اپنی ڈنڈی علیحدہ کرنے کا مقام ہے۔ لیکن میں میاں سلیم کی بات کروں گا، اس کے بیٹے منٹو کو، اس کے بیٹے کا ڈفرینٹ مائنڈ ہے، ابھی وہ انمیچور ہوتا ہے، نوجوان ہے، ہاں کافی کچھ سیکھنے نوجوان، بس نوجوان بھی بنا، بس اس کی سوسائٹی اس طرح کی ہے تو شاید ابھی وہ باتوں کو سمجھنا نہیں، ابھی وقت لگے اسے میچور ہونے میں، اس کا باپ سمجھدار آدمی ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے بیٹے سے شاید دور بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر بھی میرے لیے وہ احترام، قابل احترام ہے۔ میاں صاحب مجھ جیسے بندے کو 2 سال کام کرتے رہے کہ بھٹ صاحب دوستوں کے نال چلنا چاہیے، کٹیا چلنا چاہیے۔ ہاں ان میں تو تھوڑے بہت اختلاف ہوئے آپ نے تو بیٹھ کے حل ہو جائے۔ میاں صاحب خود صدر بن گئے، پتر بن گیا، وہ لوگوں کو پوترا شوترا بنانا ہے، جو بھی بنا رہا ہے، ہمیں کیا کہا ہے، ہمارے دوست ہیں، ہم پر قرض ہے، تو پہلے جب میں بنا نا اپنی فیملی میں اپنے پتر نے بھی بنایا، اپنے بھرا نے بھی بنایا، میں دوستوں نے بنایا۔ میاں صاحب پہلے اپنے دوستوں نے بنا لینا تو پھر پتر کی باری بھی آ جائے گی۔ چلو بعد میں بنانا چاہیے، چلو بہرحال یہ بھی سارا چیمبر آف کامرس کی یہ روایت غلط ہے۔ ہم نے ایک بڑا اچھا سسٹم بنا دیا تھا گروپ وائز، بجائے اس کے کہ ہر بندے کو ہم سیٹیں دیں، جیسے 2 گروپ ہیں 16 سیٹیں 8 آپ دے دیں، آگے گروپوں میں ہم نے یہ رکھا ایسوسیشن کو سیٹیں، ہم پرسنل نہیں لیتے، پہلے نام دیے جاتے تھے، یہ آگے ہم نے ختم کیا، ہم نے کہا جو 10 والوں کو ایک سیٹ دے دو، وہ اپنی ڈیسائیڈ وہ کریں ریکمنڈیشن ان کی ہے، لوگوں والوں کو ایک سیٹ دے دو، مختلف کمیونٹی ایسوسیشن کو سیٹ دے دیتی، بندے وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا اصول ہے، میرے خیال میں ایک بہترین فارمولہ تھا ہمارے لیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب معاملات تھوڑے سے چلتے ہیں، کچھ لوگ جنہوں نے کہیں ٹک کے بیٹھنا نہیں ہوتا نا، وہ اعتراض کر دیتے ہیں، سیٹ ایک دفعہ کسی نے کم بھی لے لی تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، انہوں نے کہا یار ایک سیٹ ہم پہ مسلم صاحب نور صاحب آئے، ہم نے اپنی ایک سیٹ کاموں کی کم کر کے ان کو دے دی، لیکن ڈیرن کے بڑے تھے، وہ میاں سلیم صاحب نے نائب صدارت بھی لے لے، 1 سال بیٹا صدر لے لیں، اس نے مانا کہ تو اچھی کر دی، وہ پھر بھی ناراضگی نہیں ہے اپنے گروپ میں، پر ان کا اپنے گروپ میں کوئی اختلاف تھا تو اس کی وجہ سے یہ کام ہو گئے۔ لیکن سیٹوں کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ اتنی لمبی چوڑی بحث نہیں ہونی چاہیے، میرٹ پہ خیال رکھنا چاہیے، جو کام کرنے والے ہیں ان کو آگے موقع دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہر بندہ بیٹھا ہے یا محنت کری ہے،
پتر آ جائے میرا بڑا آ جائے، چلو ان کا بھی حق ہے، وقت سے ان کا بھی حق ہے آ جائے، پر یہ تو نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو لیڈر جو ہمارے مخالف بھی ہیں، جو ہمارے ساتھ بھی کئی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ٹارگٹ یہ نہیں کسی کا کچھ نہیں آئے، کسی کا پتر ہے، کسی کا پترا ہے. آپ کو بھی پتا ہاں یہ جو چیمبر آف کامرس سے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ کاروباری لوگ سے کسانوں سے تعلق ہوتا ہے، ایک سندھی کمیونٹی مانی جاتی ہے معاشرے میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل پالیٹکس کے اثرات ہمیں یہاں نظر آتے ہیں، برادریزم کے بھی اثرات ہمیں یہاں دکھائی دیتے ہیں. آپ کے جو گروپ پہ یہ بھی الزام ہے کہ آپ اپنے کشمیری برادری کو زیادہ آپریٹ کرتے ہیں. ابھی جو نائب صدر بنے ہیں ہمارے بھی کشمیری ہے، تو کیا یہ تاثر درست ہے کہ جو کشمیری برادری کو یا چیمبر میں برادری اور سیاست کا بھی عمل کرنا؟ میرا خیال ہے ہم نے تو کوشش کی ہے، لیکن کو اگر کسی کو نظر آتا ہے تو نظر آتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے اینڈ سے تو میں ہیں، ہم نے آپ تک برادری کو پروموٹ نہیں کیا. آپ دیکھیں پچھلے 2 سال ہم ہوئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ تقریباً 13 سال سے 2010 سے ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں، وہ 1 سال میں ہوا ہے. آپ دیکھ لیں کتنے یہ واحد میرے خیال میں شعیب بھاٹا جو سب رہا ہے، یہ بھی میرا رشتے دار نہیں ہے، یہ میری پارٹی میں سے نہیں تھا، یہ اس گروپ سے تھا 2 سال پہلے، تو ہم نے اس کو بنایا. باقی دیکھیں جو نائب صدر بنائے ہیں، پچھلے سال ہم نے جس کو صدر بنایا عمر اشرف، اس سے پچھلے شیخ، اس سے پہلے لوہار اور شیخ یہ دونوں آتے ہیں. گروپ میں زیادہ نظر آتا ہے، کرائٹیریا کیا ہے اس گروپ میں، کون بندہ نہیں اس میں کوئی لوہارزم نہیں ہے، کوئی شیخ نہیں، صرف میں نے جمشید صاحب کا ادھر ناراضگی بھی ہوئی، وہ کیا وہ اپنے گروپ سے ناراض ہوئے، تو ہم نے ہماری کوشش ہے کہ جو بندہ ہمارے ساتھ آئے اسے ویلکم کرتے ہیں. جمشید ایک اچھا بندہ ہے، ہمارا اسے پولیٹیکل بھی انفیکشن ہے، لیکن چیمبر میں ہماری پولیٹیکل کوئی چیز نہیں. آپ دیکھیں ہمارے ساتھ پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی جو مین پلر ہے وہ ہمارے ساتھ سے گروپ میں ہے، ہمارے بھائی ہیں، تو ہمیں بولنا چاہیے پی ٹی آئی نا، تو ہم نے کوئی دشمنی نہیں پال لی. یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی، ہر کام میں سیاست اور اس میں تفرقے والی فتنہ والی بیسکلی قوم کے کردار ہوتے ہیں. بیسکلی ماڈل کے ساتھ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہم اپنا کردار سارا نہیں بنا سکے، ہم فتنے کے پیچھے لگتے ہیں، ہم انتشار پیدا کر کے خوش ہوتے ہیں، ہاتھ ہمارے نے فیصلے کرتے ہیں، پازیٹیو کا بھی کر لو یار اس ملک کے لیے، شہر کے لیے. ہم نے تو بہت سے کام کرنے کی کوشش کی، اور اس انتشار اور ڈویژن کی وجہ سے بہت سے ہمارے منصوبے بیڑا غلط ہو گئے. ڈرائی پورٹ بن جانا تھا، پیسے پڑے ہوئے تھے، ہم الیکشن آ گئے، بڑھتا منصوبہ نہیں بن گیا، میری رات کا تھا، وہ سونے کا منصوبہ تو نہیں تھا، چیمبر کا تھا. اس طرح اور بہت سی مثالیں ہیں. اسٹیٹ 4 ہے، 300 ایکڑ میں بنی تھی، 150 میں رہ صرف اس وجہ سے کہ وہ میرا نام تھا. وہاں ایک پلاٹ ہے میرا صرف، باقی لوگوں کے کام کسی نے کرنا نہیں، باتیں کرنی ہے. جو جن کو 1-1.5 بجے سو کے اٹھتے ہیں وہ یہاں پہ لمبے لمبے بیان دیتے ہیں یہاں پہ کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اصل تو ہے نا وہ کام کیا جائے. خدا را ہم تو یہ کہتے ہیں، میں نے آج سے 1 سال 2 سال پہلے سب گروپوں کو دیکھی، آؤ مل کے دیکھو صاحب تمہارے سامنے، لو آپ کے سامنے آؤ، ہم مل کے اپنا شیئر لے لیں یا آگے مل بیٹھتے ہیں. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب کا حق ہے. ابھی آپ یہ تجویز دینا چاہیں گے؟ میں آج بھی اس چیز پر قائل ہوں کہ سب کو ملنا چاہیے، یہ تفرقے ختم کریں. لوگ تیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ فلانے کو پڑھ دے، پک اینڈ چوائس نہ کریں، یہ سب کا حق ہے. آؤ مل کے، میں پڑھنا سے پڑھ گیا، میرے دوستوں نے اب دوسرے لوگوں نے ان میں ہم نے دیکھنا ہے جو میرٹ پہ زیادہ اچھا ہے ان کو بنائیں. اسی طرح جو دوسرے ہمارے مخالفین ہیں، فاؤنڈر گروپ یا گولڈن گروپ ہے، وہ کو ہمارے دشمن تو نہیں ہے، ہمارے دوست ہیں یار، بھائی ہیں، ہمارے شہر دار ہیں. یا میاں سلیم کو بغیر ہمارا بھائی ہے، بڑے بھائی، ہم نے اکٹھا کھایا پیا، میاں صاحب کے ساتھ بہت سا گزارا ہے. کس طرح ہم اسے برا کہہ سکتے ہیں؟ جس طرح ماشاءاللہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ پرانا کام کرنے والے ہیں یہ چینل کا، اور میں نے یہ کافی دیکھا بھی ہے
اپنے موبائل پہ کئی دفعہ ماشاءاللہ جس طرح کی بات چیت آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس شہر میں جو فرسٹ نمبر پہ ہمارے چینل ہیں ان میں آپ کا نام صفحے اول میں آئے گا، اور آپ کی گفتگو اندازہ جو آپ بزنس کمیونٹی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جو لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین خدمت خلق کر رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، اس کو ہم اکنالج کرتے ہیں۔ آپ کو اور آپ کے چینل کو اللہ دونی ترقی دے، مزید آپ کو صحت دے، اور آئی لو یو دس لولی چینل. تھینک یو.